بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقیہ کلام۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے دوران مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بہترین لباس پہنے شخص ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر تک اس شخص نے گفتگو نہ کی تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو کوئی بات کر تاکہ معلوم ہو کہ تم کون ہو۔ یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کالج کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک طالب علم نے کلاس میں استاد محترم کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے برا منایا، پرنسپل سے شکایت کی۔ صرف کلاس کے سامنے اتنا کہا کہ جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے بیٹے تو اس کے پیچھے اس کا پس منظر بول رہا ہوتا ہے۔ میں نوجوانی میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ سوالوں کے غلط جواب دینے کے باوجود لڑکے نوکری کیسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ انٹرویو صرف انسان کی بیک گراؤنڈ یعنی اس کا خاندانی پس منظر، لباس، چال ڈھال اور اس کے کردار کی معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بسوں کے اندر سفر کرنے والے لوگوں اور جہاز کے اندر سفر کرنے والوں کی گفتگو میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک کچی آبادی کا باشندہ اور پوش علاقے میں رہنے والے کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی زبان ہی اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اکثر نوجوان شٹ کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے لعنت۔ میرے پیارے مسلمان بچوں، غور سے سنو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ کے رسہ چھڑوا کر بھاگنے پر اسے زور سے کہا کہ تم پر لعنت ہو۔ تو یہ سن کر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے اس اونٹ پر لعنت بھیجی ہے، لہٰذا اسے کبھی استعمال نہ کرنا، کیونکہ جس چیز پر لعنت بھیجی جاتی ہے وہ ملعون ہو جاتی ہے۔ اور وہ اونٹ ہمیشہ ایسے ہی پھرتا رہا، اس کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ کوشش کریں کہ آپ شٹ کی بجائے استغفر اللہ کا لفظ استعمال کریں، تو اس میں آپ کی دین و دنیا کی بھلائی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ بہت ہی خراب قسم کے تقیہ کلام ہیں جن کا فوری طور پر ترک کرنا آپ کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ مثلا میری ہٹ گئی، پنگا نہ لینا، دے مار 4.5، شارٹ ہو گیا، گفتگو میں ابے تبے، ہینگے ہینگی، آئیو جائیو، اس جیسے الفاظ اچھا تاثر نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے، کیا کہنا چاہیے، جیسے الفاظ بھی انسان کو زیب نہیں دیتے۔ تقیہ کلام اختیار کرنے کی وجہ جاننے کے لیے مجھے یہاں آپ کو ایک مثال دینی پڑے گی، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کیوں تقیہ کلام کا سہارا لیتے ہیں۔ چائنا کے موجودہ صدر شی جن کافی عرصہ پہلے جب امریکہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سوالوں کا جواب ٹرانسلیٹر یعنی مترجم کے ذریعے دے رہے تھے تو ایک صحافی نے بعد میں اس مترجم سے پوچھا کہ بھائی تمہارا صدر تو خود بہت اچھی انگریزی بولتا ہے، پھر سوالوں کا جواب تمہارے ذریعے کیوں دیتا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سن کر تو شاید دنیا کے حکمران بھی چونک جائیں، اور خاص کر یہ غریب ملکوں کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چائنیز صدر کے مترجم نے کہا کہ جب صدر ٹرمپ سوال کرتے تھے تو میں اس انگریزی کا چائنیز زبان میں ترجمہ کرتا تھا، جبکہ ہمارا صدر پہلے ہی سوال سمجھ چکا ہوتا تھا، اس دوران اسے سوچنے کے لیے موقع مل جاتا تھا اور وہ ایک بہترین جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام حکمران اپنی قومی زبان میں بات کرتے ہیں جبکہ وہ اور زبانیں بھی جانتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب اینکر ٹی وی پر حکمرانوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، وکلاء، ڈاکٹروں اور دیگر لوگوں پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو وہ مجبوراً تقیہ کلام کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ کچھ تو سوچ کر جواب دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلند پائے کے لوگ بھی کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے، کیا کہنا چاہیے جیسے الفاظ تواتر سے استعمال کرتے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ درج ذیل الفاظ رٹ لیں، انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مثلا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ حافظ۔